نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وخاتم النبیین عدد ما تحب و ترضى له على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ کئی درسوں میں ہم نے بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جو پیروکار ہے ان کو چاہیے کہ ٹھنڈے دماغ سے ان کی کتابوں کی عبارتیں پڑھے اور ان میں غور فکر کرے۔ اس کے لیے کسی لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو حواس خمسہ دیا ہے۔ اس کے دعوے جتنے بھی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہے ہی باطل، لیکن حواس خمسہ کی روشنی میں بھی باطل ہے۔ اور حواس خمسہ ہر آدمی کو اللہ نے دیے، عقل ہے، دیکھنے کی، بصارت کی طاقت ہے، بولنے کی، سمجھنے کی، سننے کی۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے اس کی کتاب البشرا جلد نمبر 1 صفحہ 49 پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا اسمع ولدی، اے میرے بیٹے سنو۔ اب ظاہر ہے تمام ایک ان پڑھ آدمی کو ہی پتہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے اور اللہ منزہ ہے۔ اب یہ عیسائیوں والا عقیدہ اختیار کر رہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تو یہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے۔ بعض مرزائیوں نے کہا ہے کہ یہ اسمع ولدی نہیں ہے، یہ لفظ اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ تو ہم ان سے کہتے کہ بھائی ترجمہ تو اس کا لکھا ہوا ہے، اس میں دیکھو نا۔ ارا کا معنی میں دیکھتا ہوں اور اسمع کا معنی میں سنتا ہوں، اور اس نے جو ترجمہ کیا ہے اسمع ولدی کا ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے بیٹے سنو، تو ترجمہ تو بھی قادیانی کا ہے نا، ہمارا تو نہیں ہے۔ تو یہاں کیا تعویل کرو گے؟ پھر اس کی ایک کتاب ہے چشم مسیحی، اس کے صفحہ 58 اور روحانی خزائن کی جلد 20 صفحہ 375 پر وہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ کشفی رنگ میں نے دیکھا کہ میں نے نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر میں نے کہا کہ اب آؤ انسان کو پیدا کرے۔ تو یہ تو جو بڑے مشرک گزرے نا، فرعون اور نمرود جیسے، وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور انسانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وہ تو پاگل پن ان میں یہ ہوا کہ سرکاری گودام سے غلہ تقسیم کرتے تھے تو اپنے آپ کو رب قرار دیا بس، ورنہ رب وہ اب خالق کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے۔ اس ظالم کو دیکھو، کہتے میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اربعین کتاب نمبر 2 صفحہ 34 پر انت اسمی الاعلی، کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا کہ تو میرا سب سے بڑا نام ہے، غلام احمد تو میرا سب سے بڑا نام ہے۔ اسی طرح اربعین کی صفحہ 2 اور 8 پر ہے خلقت لک لیلا و نہارا، کہ اللہ کہہ رہے کہ میں نے تیرے لیے دن اور رات پیدا کیا، تو تیرے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن کہتے ہیں سخر لکم، ہم نے آسمان زمین دن رات سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس میں تیری کیا تخصیص ہے؟ آگے ایک اور بڑی عجیب بات ہے، وہ بڑی تعجب خیز ہے، اور میں عرض کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ توجہ سے اس بات کو سنیں، اور حوالہ دے رہا ہوں حقیقت الوحی صفحہ 255 روحانی خزائن
جلد نمبر 22 صفحہ 267، یہ 2 حوالے یاد رکھنے چاہیے۔ کہتے ایک دفعہ تمثلی طور پر مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، یعنی میں نے بالمشافہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشن گوئیاں لکھی تھی، یعنی جیسے نا آدمی ڈائریکٹر کے پاس جاتا ہو، سیکرٹری کے پاس جاتا ہو، وزیر کے پاس جاتا ہو، فائل ساتھ لے کے جاتا ہے نا کہ ان پہ دستخط کرو، روب جاڑتا ہے بھئی کوئی ہوگا اس پر اس کا۔ کہتے جن کا مطلب یہ تھا کہ ایسے واقعات ہونی چاہیے، یہ دیکھو آرڈر اس کو کہتے ہیں، جو چیزیں میں لکھ کر لے گیا تھا اللہ کے پاس، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہیے۔ چنانچہ تب میں نے وہ کاغذ دستخط کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی، جیسے نا فائل کسی کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ پچھلے درس میں بھی ہوا تھا، لیکن یہ آواز صاف نہیں آتی تو انہوں نے کہا کہ اس کو دوبارہ دہرائے۔ میں نے خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تعامل کے سرخی کی قلم سے اس پر دستخط کیے، اور دستخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑکا، جو کچھ میں نے چاہا بلا توقف کہ اللہ تعالیٰ نے دستخط کر دیے، میں نے ان سے منوا لیا۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، اور اس وقت میاں عبداللہ مسجد کے حجرے میں میرا پیر دبا رہا تھا کہ اس کے روبرو غیب سے سرخی کی قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹوپی پر بھی گر گئے، یعنی وہ جو اللہ نے قلم چھڑکا تو کہتے وہ میں نے جب دیکھ لیا تو یہاں پر کرتے پر پڑے ہوئے ہیں، اور اس نے میرا کرتا یعنی اپنا ایک مرید بتا رہے بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا، جو ابھی تک موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز منوا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بھی الہاؤ جاری کرتا ہوں اللہ کے حضور، اللہ کی مرضی ہے، تو آپ اس سے اندازہ کریں۔ پھر ایک اور اس کی بونگی دیکھیں، ازالِ حاشیہ صفحہ 76-77 پر لکھتا ہے کہ مجھ پر قرآن اترا۔ اب ہم قرآن میں سورت پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن میں ہے نا۔ اس نے وہاں سے چوری کر کے ایک لفظ اٹھا لیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، اب یہ تحریف کر رہی کہ ہم نے قرآن کو قادیان میں اتارا، قادیان کے قریب اتارا، کتنی بڑی جسارت ہے۔ اچھا پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرا بھائی مرزا غلام قادر قادیانی قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں ہے، یہ کتنی بڑی جسارت ہے۔ قادیان کا نام کوئی قرآن میں نہیں، جھوٹ بول رہے، اور خود عجیب پیغمبر بناتا کہ اسے پتہ بھی نہیں کہ میرے اوپر یہ آیت اتری ہے، اس کے بھائی نے بتا دیا، خود بھی نہیں۔ تو تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، تب میں نے نظر ڈال کر دیکھا تو معلوم ہوا فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحے میں شاید قریب نصف صف کے دائیں صفحے اور شاید قریب نصف صف کے موقع پر یہی الہام عبارت لکھی ہوئی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ہاں واقعی قرآن کا نام، قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ایسی خرافات ہے کہ ہم قادیانیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ ایک صحیح آدمی جس کا دماغ درست ہو وہ ایسی باتیں کبھی نہیں کرے گا، الٹ پلٹ ہے۔ آگے درس چونکہ لمبا پڑ رہا تھا اس لیے میں نے آج مختصر کر دیا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اسلام کا صحیح عقیدہ ہمیں عطا فرمایا، اور ختم نبوت کا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے، اور آپ کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی عقیدہ نصیب فرمائے، ہماری اولاد کو بھی، اور اے اللہ ان قادیانیوں کے دل بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور میرے پیغمبر کے سچے غلام بنائے اور سچے پیروکار بنائے، اور جن کی مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر ہلاک فرما، اور پاکستان کی پاک سرزمین ان ناپاک لوگوں سے پاک فرما۔ اور یا رب العالمین جناب رسول اللہ کی تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو قبول فرما۔ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں یا اللہ ان کی کوئی پریشانی ہے وہ پریشانی دور فرما، سب کی مدد فرما، قدم قدم پہ یا اللہ تائید فرما، اور اولاد کو نیک صالح دیندار بنا،
جن کی جو حاجتیں رسول اللہ کی ختم نبوت کے واسطے اور صدقے اور طفیل سے سب کی حاجتوں کو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ